مومن سے درخواست ہمارے محترم ندیم جعفر صاحب کے بھائی قسیم حسین جعفری ابن شفقت جعفری کا انتقال ہوا پاکستان میں. ان کے لیے ایک مرتبہ سورہ ہم 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کیجیے گا. بسم اللہ الحمدللہ. ندیم جعفری کے لیے اور شہنشاہ حسین کے لیے جو قرآن کے والد، ان کی شفا کے لیے آپ خدا سے درخواست دعا کی. 5 مرتبہ کلمہ کی تلاوت کی. خدا ان کو شفا دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. 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 اما بعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه العظيم ومبرم خطابه الكريم قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله العلي العظيم. مولانا محمد رضا السلام علیہ کی بنا پر ایک روایت کے شہادت ہے اور اس کی بہت مشہور ہے. وہ عالم ہے. حالانکہ امام الاسلام سرور کائنات اور مولانا محمد صلوات اللہ وسلم علیہ تک سبھی علم الہی رکھتے ہیں، مگر جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مولانا محمد رضا سے یہ لقب حضرت کے لیے کیوں مخصوص ہے. حضرت کی زندگی مناظرات سے بھری ہوئی ہے. میرے اندازے کے مطابق حضرت نے اپنی زندگی میں یعنی امام حسین کاظم السلام علیہ کی 3 تک سن 203 تک اہل بیت کے مکتب کو دنیا تک پہنچا ہے. دنیا بھر سے یعنی غیر مسلم جیسا کہ میں نے اس کے جادوگروں کو ہندوستان سے، بنگال سے، پتہ نہیں چائنا سے اور کہاں سے کس طرح کا افراد کو بلاتا تھا. دربار میں مناظرے ہوتے تھے 2.5 سال میں. اور حضرت کی پوری زندگی میں میرے اندازے کے مطابق حضرت نے 3 سے 4 ہزار مناظرے کیے ہیں. یہ 3 سے 4 ہزار مناظرے بعض اوقات افراد نے آ کے حضرت سے مناظرہ کرنے کی کوشش کی ہے اور بعض اوقات گروہ کے گروہ آئے ہیں خود امامت کے سلسلے میں، توحید کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، اور اسی طرح سے خود مولانا محمد رضا کی امامت کے بارے میں اور ائمہ کی پوری طرح ائمہ علیہ السلام کی امامت کے بارے میں. تو میں آپ سے عرض کروں کہ واقعاً دنیا تاریخ اپنا آپ کو دہراتی ہے. محاورہ بہت ہی اچھا ہے، واقعاً دہراتی. آپ دیکھ لیں کہ ایسا نہیں کہ یزید تھا گیا، ہر دور میں یزید آتا ہے. حسین کی کمی ہوتی ہے، یزید کی کوئی کمی نہیں ہے. آپ دنیا یہ مکتبہ اہل بیت، یہ مسئلہ امامت، یہ عقیدہ امامت، یقین جانیے انسان کی فطرت میں ہے. کیا مطلب انسان کی فطرت میں؟ ہندو کی فطرت میں بھی ہے، چائنیز کی فطرت میں، اسپینش. حضرت امام زمان روح اللہ فضا سے متعلق 4000 کتابیں مارکیٹ میں ملتی ہیں. ان میں سے ایک کتاب جو ابھی تقریباً 35 سال پہلے آیت اللہ ناصر مکان شیرازی نے جیل میں لکھی ہے. شاہ کے زمانے میں جیل میں تھے وہ، اس میں اس کا آخری حصہ لکھی ہے مولانا امام زمان روح اللہ فضا سے متعلق. یہ جو ریڈ انڈینز کا عقیدہ اس نے دیا ہے، ریڈ انڈینز کا عقیدہ مہدی کے بارے میں، اور میکسیکن کا عقیدہ
साउथ अमेरिका में चाइनीज ने मौला इमाम ज़मान की आमद के सिलसिले में अकीदा दिया है। यानी इस अकीदे के पीछे असल बुनियाद जो आयतुल्लाह नासिर मकानी शिराज़ी ने जो असल उसकी बुनियाद व असास दी है वो ये कि हर इंसान की फितरत में है अमन। दुरुस्त है? दुरुस्त है? हर इंसान की फितरत में है राहत, हर इंसान की फितरत में है सुकून, हर इंसान की फितरत में है, उसके नेचर में है कि वो कायनात में जब आया है दो दिन की जिंदगी हो या एक दिन की जिंदगी सुकून से बसर कर सके, ये हर इंसान की फितरत में। और ये इंसान चाहता है कि जब तक ये जिंदा है ना तो उस पर जुल्म हो ना वो किसी पर जुल्म करे। अगर आप मक्तबा अहले बैत के इस अकीदे इमामत को देखें कि इमामत हमने बुनियादी तौर पर हमारा एतकाद, हमारा मसलक, हमारा मजहब अहले बैत यानी मासूम की हुकूमत है। मासूम की हुकूमत में चूंकि मासूम उस हस्ती का नाम है जो ख्वाहिशात का पाबंद नहीं है, अपने खालिक का पाबंद है। जो ख्वाहिशात का पाबंद नहीं है, ख्वाहिशात से जो आजाद है, वो कभी भी जितने भी जुल्म सितम होते हैं उसके पीछे क्या इंसानी ख्वाहिश है, इंसानी ख्वाहिश है। अभी आप आज ही मैं देख रहा था टीवी पर 21 ममालिक में, अभी तक तो 21 ममालिक का पता चला है, वो वेलुंगटन जो खुला है उससे 21 ममालिक में नवाज शरीफ के का कारोबार 21 ममालिक में, मगर अभी उसका पेट भरा नहीं है। और इसीलिए यानी वाकई रिवायत में है कि 7 चीजें हैं, 7 चीजों से भरती नहीं है। आलिम इल्म से, आग लकड़ी से, जमीन पानी से, और कुछ ऐसी चीजें जिनका जिक्र मुनासिब नहीं है। तो मैं आपसे अर्ज करूं कि वाकई और इसी तरह से हरीस लालची दौलत से उसका पेट नहीं भरता। मौला कायनात की बारगाह में एक शख्स आया, उसने कहा या अमीर मोमिन इस्नी, मौला मेरी नसीहत कीजिए। तो हजरत फरमाया ला तकुन मिम्मन यरजुल आखिर बिला अमल व यरजुल तौबा बितूल अमल यक़ूल फी दुनिया बिक़ौल ज़ाहिदीन व यअमलु फ़ीहा बिअमल आक़िबीन इन ऊतिया मिन्हा लम यशबा व इन मुनिया मिन्हा लम यक़ना। उनमें से न होना जो बगैर अमल की आखिरत के आस लगाए बैठे नहीं, निकल जाएंगे। बस यानी आसान नहीं है। जहां अनबिया इलाही परेशान होंगे वहां आसान नहीं है कि मैं और आप बस निकल जाएंगे किसी पहलू से। और फरिश्ते हैं वहां पर, यहाँ पुलिस ने छोड़ दिया और फरिश्ते थोड़ी छोड़ेंगे। फरिश्ते हैं वहां जो के यानी एक शख्स के लिए 10-10, 20-20 हजार फरिश्ते हैं। हर रोज एक फरिश्ते की ड्यूटी बदलती है जो नेकियां लिखता। और जितने दिन मैंने गुजारे आपने गुजारे, इतने तो फरिश्ते सामने खड़े, कैसे बच के जाएंगे आप? एक बंदे खुदा कहां से बच के निकलना है, नहीं बच के निकल सकते। तो हजरत फरमाते हैं यानी देखो उनमें से ना होना कि बगैर अमल की आखिरत की आस लगाए बैठा है और बगैर किसी नेकी के, बगैर किसी कारकर्दगी के, बगैर किसी जहमत के नहीं मैं निकल जाऊंगा, उनमें से ना होना। वहां पर ऐसा निजाम नहीं है। हजरत का इरशाद इसलिए ला तकुन मिम्मन यरजुल आखिर बिल अमल व यरजुल तौबा बितूल अमल, और उनमें से ना होना। तौबे का वक्त आता दुनिया झंझोड़ती है। क्या आप समझते हैं कि इस पूरे खानदान की जिल्लत के बावजूद ये शख्स तौबा करेगा? नहीं, बल्कि कोशिश करेगा कि हमसे तौबा करा, कि तौबा करो कि दोबारा मुझे नहीं पकड़ोगे। ये हालत है। यानी ये तो एक हमारे सामने का है। अब सद्दाम मरून 35 साल हुकूमत की, 5 मिलियन शिया ने अली को कत्ल किया, और जब कोर्ट में जाता था तो वो मरून उसकी गर्दन यूं नहीं होती थी, यूं करके जज से अरबी में क्या कहता पता? अरबी में जज से क्या कहता? तू कौन है? तू कौन है मेरा फैसला करने वाला? तू कौन? हथकड़ियों में बंद है। तकब्बुर और गुरूर है साहब, गुरूर की इंतहा देखिए, तकब्बुर और गुरूर जंजीरों में बंधे है। और जज से कहता कि
مننتا اس کو وہ آزاد ہوتا تو وہ بھی نہیں کرتا. جج کو پتا تھا کہ کڑی میں بندھا ہوا تو جج نے کہا, جج نے گالی دی, وہ تو عراقی ہیں, جج نے گالی دی, اس کو خاموش ہو جا خبیث. جج نے اس کو گالی, اور اگر سرکار کرسی پر ہوتا تو جج یہ کہتا, اس کی زبان گدی سے نکال کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا. جس نے اپنے داماد کو نہیں چھوڑا, ذبح کیا, اس کو چھوڑ دیتا. تو واقعا انسان حضرت فرماتے لا تکن ممن یرجو الآخرۃ بلا عمل ویرجو التوبۃ یقول فی الدنیا, توبے کا وقت آ چکا ہے, یہ توبہ کرے گا نہیں. پھانسی کی طرف لے کے جا رہا جوان, جس کو اگر آپ حضرات نے دیکھا اس کے موبائل میں یہ تصویر دی پوری دنیا میں, اس کے موبائل میں پھانسی کی طرف لے کے جا رہا ہے صدام ملعون کو. تو جو پھانسی کی طرف لے کے جا رہا اس نے پوچھا تو نے کتنا ظلم کیا سید باقر صدر کے ساتھ, انتہا پھانسی کی طرف جا رہا ملعون کہہ رہا کون باقر صدر, میں تو نہیں جانتا کون باقر صدر. اب مجھے بتاؤں گا کہ باقر صدر کون تھا. وہ جوان مخلص تھا بیچارہ, ہو سکتا سید باقر صدر کی پارٹی سے پھانسی کے لیے لے کے جا رہا. کون باقر صدر؟ پھانسی کی پھندے تک جاتے ہوئے بھی اس خبیث نے یہ نہیں سوچا, شاید یہ سوچ بھی نہیں رہا تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہوگا. وہ سمجھ جاتا کہ نہیں میں تو خدا ہوں, مجھے کون پھانسی دے سکتا. مولا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ خدا ہر ایک کو موقع دیتا ہے, جھنجھوڑتا ہے, ہوش میں لاتا ہے, سرمایہ دار ہو صاحب اقتدار ہو. فرعون دریائے نیل میں غرق ہونے سے پہلے بنی اسرائیل کی بے راہ روی کی وجہ سے خدا نے 7 چیزیں, یہ جوئیں جو ہوتی ہیں لباس میں اور سر میں, یہ بنی اسرائیل کو سزا کے طور پر خدا نے ان کو بھیجا. کھٹمل بنی اسرائیل کو سزا کے طور پر بھیجا. مچھر بنی اسرائیل کو سزا کے طور پر خدا نے بھیجا. اور فرعون نے کہا حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ سے دعا کیجئے, اگر یہ ہٹ جائیں تو میں ایمان لے آؤں. میں دعا کروں گا یہ ہٹ جائیں گے, مگر تو پھر بھی مانے نہیں, میں لاؤں گا. حضرت موسیٰ نے دعا کی, وہ پھر جب ہٹ گئے تو کہا یہ تو خود ہی ہٹ گئے, تیری دعا سے تھوڑی ہٹ گئی. پھر تو پروردگار عالم نے دوبارہ مسلط کیا. یعنی یہ بالکل ہوش میں آنے والے نہیں. یہ اسی لیے امام رضا سلام علیہ کا دلچسپ مناظرہ ہے. ایک خدا مہر لگاتا ہے, تو ایک زندگی میں آ کے کہا جب مہر لگاتا ہے تو مہر لگنے کے بعد اس کی ہدایت کا راستہ تو اس نے خود ہی بند کر دیا. اب وہ کیا ہدایت پائے گا؟ ممکن تھا کہ مہر نہ لگاتا خدا تو ہدایت پا لیتا. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ, پردہ ڈال دیتا. اور ختم مہر کو کہتے ہیں, مہر لگاتا. پھر مہر لگانے کے بعد کیا گنجائش نہیں ہے. اس طرح کے قرآن کریم کے حوالے سے, عقل کے حوالے سے ہر طرح کے مناظرے حضرت کے ساتھ ہوئے ہیں. تو حضرت نے اس شخص سے جو ارشاد فرمایا, جس نے کہا تھا مولا کائنات کی بارگاہ میں آ کے اس نے نصیحت کی, لا تکن ممن یرجو الآخرۃ بلا عمل ویرجو التوبۃ یقول فی الدنیا بقول الظالم. یہ جب گفتگو کرتا ہے تو زہد و تقویٰ کی گفتگو کرتا ہے. وَيَعْمَلُ فِيهَا بِعَمَلِ الرَّاحِلِ, جب عمل کرتا ہے تو دنیا کو ایسے حلال و حرام کو نہیں دیکھتا, آنکھ بند کر کے چھپڑ دیتا ہے دنیا کو. یا وَيَعْمَلُ فِيهَا عَمَلِ الرَّاحِلِ. اچھا دنیا کی طرف جب چھپڑتا ہے, لیتا ہے دنیا, تو کیا پیٹ بھر جاتا ہے؟ تو حضرت فرماتے ان اوتی منہا لم یشبع. اس شخص کو پروردگار عالم اگر پوری دنیا دے دے لم یشبع, اس کا پیٹ نہیں بھرتا. وَإِن مُنِعَ مِنْهَا لَمْ يَكْفُرْ. حیوان اور انسان کے بیچ میں امتیاز کی خاطر کہ کیا واقعا یہ انسان ہے, تو تھوڑا سا روک لیتا ہے, ذرا سا وسائل رزق کو روکتا ہے تو لم یکن, قناعت نہیں کرتا, تڑپتا ہے, روکتا ہے, کہاں ہے خدا, کہاں گیا خدا, کہاں ہے خدا.
یہ جو حضرت مولانا امام رضا السلام علیہ کی بارگاہ میں ہر طرح کے افراد، سب سے پہلے دخل علیہ رجل فقال له یا رسول اللہ ما دلیل علی حدوث العالم، ایک شخص امام یہاں سے شروع کیا احتجاج میرے سامنے، ایک شخص آیا مولانا امام رضا کی بارگاہ میں، اس کائنات کے ممکن ہونے پر کیا دلیل؟ وجود کی دو قسمیں، موجود جیسے میں آپ ہم یہ زمین یہ آسمان یہ عمارت جتنے موجودات ہیں ہر موجود کی دو قسمیں، ایک ممکن الوجود ہے، ایک ممتنع الوجود، یعنی ایک واجب الوجود۔ ممکن الوجود میں آپ دنیا زمین آسمان، اس کو جو نہیں تھا ہوا اس کو حادث کہتے ہیں، حادثہ بھی اسی سے حادثہ پیش آیا، نہ ہونے والی بات ہوئی تو اس کو حادثہ کہتے ہیں۔ حادث کائنات جو عدم میں نہیں تھا کچھ بھی وجود میں، اس کے نہ ہونے پر کیا دلیل؟ نہ ہونے سے ہونے پر کیا دلیل؟ اسلام کے امام رضا السلام علیہ سے یہ سوال، اس کائنات کے نہ ہونے سے ہونے پر دلیل کیا؟ میرا تو یعنی اس کا کہنا ہے کہ میرا عقیدہ ہے کہ یہ تھی، ہے، رہے گی۔ اگر یہی یہ نہیں تھی تو اس کے نہ ہونے اور نہ ہونے سے ہونے پر کیا دلیل ہے؟ میں گفتگو کر رہا ہوں، سمجھنا سمجھ لیں؟ اچھا ٹھیک، میں چونکہ آپ سمجھے تو میں آگے چلو دلچسپ بناتے رہتا تھا۔ اس کائنات کے نہ ہونے سے ہونے پر دلیل کیا؟ یعنی نہیں تھی ہوئی، اس پر کیا دلیل؟ اب آپ سمجھ گئے؟ محمد وآل محمد صلوات۔ اب سوال یہ، چونکہ یہ گفتگو ہمارے صدر محترم اسد زیدی صاحب نے کہا کہ اب یہ انٹرنیٹ پر بھی جا رہی ہے اور یوٹیوب پر جا رہی ہے اور پتہ نہیں کتنے انہوں نے بتایا مجھے آپ نے، تو ہر جگہ جا رہی ہے، تو اس لیے خالصتاً علمی گفتگو ہے اور پوری دنیا فائدہ اٹھا ہے بقول ان کے، ہندوستان سے ان کو بہت سنا ہے بارہ ابھی مجھے اسد نے بتایا۔ اس وقت دنیا یعنی ظاہر ہے دنیا بالکل ایک گھر کی طرح ہوئی ہے، تو اس بنا پر بہترین وقت ہے یہ کہ ائمہ اسی لیے امام صادق السلام علیہ فرماتے ہیں لوگ نہ لڑیں ہمارے بارے، صرف ہماری گفتگو ہی لوگوں تک پہنچا دیں، وہ سمجھ جائیں گے، وہ مان جائیں گے، ہماری گفتگو لوگوں تک پہنچائیں۔ ائمہ کے مقابلے میں آپ دوسروں کو دیکھ لیں جو مقابلے پر آئے، کہتے ہیں کہ دخل علیہ رجل، مولانا امام رضا السلام علیہ پر ایک شخص داخل ہوا، حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوا، وقال له، مولانا امام رضا السلام علیہ سے کہا یا ابن رسول اللہ فرزند رسول ما الدلیل علی حدوث العالم، اس کائنات کے حادث ہونے پر دلیل کیا؟ عدم سے وجود میں آنے پر دلیل کیا؟ وقال انک لم تکن ثم کن، انک لم تکن ثم کن، سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ تو نہیں تھا ہوا، تو نہیں تھا ہوا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّكَ لَمْ تُكَ مِن نَفْسَ، تو نہیں تھا ہوا، اور اس تیرے نہ ہونے سے ہونے کی وجہ سے اتنا تو تیری عقل کام کرے گی، یقیناً تجھ جیسے نے تجھے آدم سے وجود پہ نہیں لایا، کیونکہ وہ خود بھی نہیں تھا، وہ بھی نہیں تھا ہوا، تو نہیں تھا ہوا تو تجھ جیسا تجھے وجود میں لا ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ بھی نہیں تھا ہوا۔ تو یہ تسلسل کے ساتھ جا کے ایک فرق پر ختم ہو جاتا ہے، یعنی آدم نہیں تھا ہوا تو کیسے ہوا؟ کیسے ہوا؟ ہوا اور پھر نہیں ہوا، اس کا ہونا اور پھر نہ ہونا اس بات کی دلیل یہ ہے کہ وہ اپنے وجود پر قادر
نہیں ہے. تو اسی طرح سے عالم کے بارے میں حضرت فرماتے ہیں وَلَا كَوَّنَكَ مَنْ هُوَ مِثْلُ، اور یہ بھی پتا ہے کہ تجھ جیسا تجھ کو پیدا نہیں کر سکتا. تجھ جیسا تجھ کو پیدا نہیں کر سکتا. وہ خود بھی تیری طرح غیر کا محتاج ہے، تو تجھے کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ فَقَالَ إِنَّكَ لَمْ تَكُنْ حَدَثَتُ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الخراسانی مولا امام رضا کے ایک نوکر تھے، ان سے روایت ہے قال دخل رجل من الزنادقہ علی الرضا. ایک زندیق کسے کہتے ہیں؟ زندیق جو بالکل ضد دین کو، عقل مانے تو بھی نہ مانے، یعنی میں نہ مانوں والی بات. زندیق علی الرضا علیہ السلام وعندہ جماعت، اور حضرت کے پاس ایک بہت بڑی جماعت بیٹھی ہوئی تھی. اور یہ آیا آتے ہی اس نے سوال کیا فقال لہو ابو الحسن، اس کے آتے ہی مولا امام رضا نے اس کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے سوال کیا ارأیت ان کان القول قولکم ولیس هو کما تقولون، کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ نہ آخرت ہے، نہ قبر ہے، نہ حساب ہے، نہ کتاب ہے، نہ جنت ہے، نہ کچھ نہیں ہے، آئے ہیں چلے جائیں گے، بات ختم ہو گئی. ایک گھاس پھوس کی طرح جیسے درختیں اگتے ہیں، مر جاتے ہیں، پھر دوسرے درخت اگتے ہیں، انسان اسی طرح سے، حیوانات بھی اسی طرح سے آتے ہیں جاتے ہیں، یہ کوئی جنت کوئی دوزخ نہیں ہے. تو حضرت نے فرمایا میں تجھ سے ایک سوال کرتا ہوں، ہم فرض کر لیتے ہیں جنت بھی نہیں ہے، فرض کر لیتے ہیں جنت بھی نہیں ہے، دوزخ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. ہم نے یہاں پر نماز پڑھی، روزے رکھ لیے، حج کیے، زکات دیا، خمس دیا، وہ ہے. وہاں کچھ بھی نہیں ہے، تو ہم نے کیا نقصان اٹھایا اور تم نے کیا فائدہ اٹھایا؟ اگر یہ فرض کر لیں کہ جنت ہے، دوزخ ہے، حساب ہے، تو ہم نے تو تیاری کی ہے، تم کیا کرو؟ تیرے عقیدے کو فرض کر لو نہیں ہے، ہم نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، حج کے، نقصان کیا اٹھایا؟ اور تم نے کون سا فائدہ اٹھایا روزے نمازیں نہ پڑھ کر؟ میں روزہ رکھ کے کیا نقصان اٹھایا؟ میں نمازیں پڑھ کے میں نے کیا نقصان اٹھایا؟ اور تم نے نہ پڑھ کے کیا فائدہ اٹھایا؟ اگر آخرت ہے تو میں نے تو تیاری کر لی آخرت کے لیے، تیرا کیا ہو؟ تیرا کیا ہو؟ یعنی اس کے عقیدے ہی سے اس پر حملہ کرنا کہ تیرا کیا ہو؟ یہ تو تھا اس سے اس کے عقیدے کے مطابق اس پر حملہ کرنا. کما تقولون الستم قد، تو حضرت فرماتے ہیں کما تقولون السنا وایاکم شرعا سوا، اگر کچھ بھی نہیں تھا تو کیا ہم تم برابر نہیں ہوئے؟ ولا یغیرنا ما صلینا وصمنا وزکینا واقررنا، کوئی تبدیلی نہیں ہوگی ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارے زکات، ہمارے حج سے ایک کچھ بھی فرق نہیں ہوا. فسکت، خاموش ہوا، دیر تک خاموش ہوا. وقال ابو الحسن وَإِن يَكُنِ الْقَوْلُ قَوْلُنَا، اگر ہمارا عقیدہ صحیح ہوا، ہمارا قول صحیح ہوا، وَهُوَ كَمَا نَقُولُ، اور ایسا ہی ہے، أَلَسْتُمْ قَدْ هَلَكْتُمْ وَنَجَوْنَا، کیا تم ہلاک نہیں ہوئے اور ہم نجات نہیں پا گئے؟ تو اس نے قالت زندیق رحمک اللہ، اور اللہ پر آپ گیا، رحمک اللہ، اللہ پر رحم کرے. فوجتنی کیف ہوا عین، اگر ایسا ہی ہے کہ خدا ہے تو پھر مجھے بتا دیجئے کیسا ہے اور کہاں ہے؟ خدا کیسا ہے اور کہاں؟ شبیر دلچسپ ہے، سو رہے ہیں آپ؟ ہاں، کیونکہ آج اپنی جگہ پر نہیں، آپ اس لیے. تو ارشاد ہوتا ہے رحمک اللہ فوجتنی کیف ہوا وعین، وہ کیسا ہے اور کہاں ہے یہ بتائیے. قال ویلک، افسوس ہے تجھ پر، ان الذی ذهبت الیہ غلط، جس کی طرف تو جا رہا بالکل غلط جا رہا. وَهُوَ عَيَّنَ الْعَيْنِ، وہ وہی ہے جس نے کہاں کو کہاں بنایا.
این العین، عین یعنی کہاں، کہاں کو کہاں اس نے بنایا، جس نے کہاں کو کہاں بنایا اس کے لیے کہاں کی لفظ نہیں آتی ہے۔ اور یہ مسئلہ ہے دقیق، اس میں آپ محمود سو جائے تو بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا جہاں تک ہوتے ہیں، بہرحال مگر یہ چونکہ یہ تھوڑا سا دقیق ہے، اس پر تھوڑی سی توجہ دیں۔ حضرت نے فرمایا کہ ان الذی ذهبت الیہ غلط، جس کی طرف تو جا رہا بالکل غلط ہے، وَهُوَ أَيَّنَ الْعَيْنِ، اس نے کہاں کو کہاں بنایا ہے، وَكَانَ وَلَا عَيْنِ، وہ تھا اور کہاں نہیں تھا، کہاں کا یہ لفظ تھا نہیں، وہ تھا، یہ لفظ اس کی کائنات کے بعد وجود میں آیا، وہ تھا، وَلَا عَيْنِ وَهُوَ كَيْفَ الْكَيْفِ، کیف یعنی کیسے، عین یعنی کہاں، اس نے کیسے کو خلق کیا، کیسا یہ لفظ نہیں تھا، اس کو خلق کیا، جس کو وہ خلق کرے مخلوق کے احاطے میں وہ نہیں آتا۔ تو حضرت نے فرمایا وَكَيْفَ الْكَيْفِ وَكَانَ وَلَا كَيْفِ، وہ تھا اور کیفیت نہیں تھی، وَلَا يُعْرَفُ بِكَيْفِيَّتٍ وَلَا بِعَيْنُونِيَّةٍ، کسی کیفیت اور کسی کہاں اور جہاں سے اس کی شناخت نہیں ہو سکتی، اس کے لیے کہاں اور جہاں ناممکن ہے کہ یہ لفظ استعمال ہو۔ تو حضرت نے وَلَا يُدْرِكُ بِحَاسَّةٍ، حواس کے ذریعے، خواہ وہ 5 اندرونی ہو، عقل ہو، قلب ہو، ذہن و دماغ ہو، یا ہاتھ ہو، زبان ہو، کان ہو، ناک ہو، چھونا، چکنا، سننا، نہ تو ظاہری طاقتوں 5 طاقتوں سے اس کو درک کیا جا سکتا ہے، نہ اندرونی 5 طاقتوں کے ساتھ اس کو درک کیا جا سکتا، وَلَا يُقَاسُ بِالشَّيْءٍ، اس کا قیاس کسی شے پر نہیں کر سکتے۔ تو قال رجل، زندیق نے کہا فَإِذًا لَا شَيْء، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ لا شیء ہے، یعنی کوئی شے ہے ہی نہیں، خدا نام کی کوئی شے ہے نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا إِذْ لَمْ يُدْرِكْ بِحَاسَةٍ مِّنْ حَوَاسٍ فَقَالَ وَيْلَكَ لَمَا عَجَزْتُ حَوَاسَكَ عَنْ أَدْرَاكِهِ أَنْكَرْتَ رُبُوبِيَّتَهُ، تیرے حواس و عقل کے درک نہ کرنے کی وجہ سے تو نے اس کے وجود کا انکار کیا، اور ہم نے حواس کے درک نہ کرنے کی وجہ سے اس کے سامنے سر تسلیم خم کیا۔ یہ دشمن اور ہم میں فرق یہ ہے، انکرت ربوبیتہ ونحن اذا عجزت حواسنا عن ادراکہ، اس کے درک سے جب ہمارے حواس بے بس ہوئے، ایضاً اننا، ہم نے کیا کیا، اقرار کیا انہ ربنا، وہی ہمارا رب ہے، وانہ شیء بخلاف الاشیاء، وہ شیء ہے جس طرح سے وہ حی ہے، زندہ ہے، مگر میری آپ کی طرح زندہ نہیں ہے، یہ زندگی عارضی ہے، یہ زندگی مخلوق ہے، والذی خلق الموت والحیات، خدا وہ جس نے موت و حیات کو خلق کیا، جس نے حیات کو خلق کیا ہے وہ حیات نہیں ہے اس کی حیات، وہ حیات خالق ہے۔ میں نیچے اتر کر اگر کل کو روبوٹ چلتا پھرتا روڈ پر نظر آئے تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ روبوٹ جو ہے وہ عین وہی ہے جو جس نے بنایا وہ بھی روبوٹ تھا۔ روبوٹ کو نہیں بنا سکتا، روبوٹ کو کسی اس سے زیادہ عقل مند صاحب قدرت، صاحب علم، صاحب فن نے روبوٹ کو بنایا، درست ہے۔ اسی طرح سے انسان جو کہ عقل و شعور و ادراک رکھتا ہے، مگر اس عقل و شعور و ادراک میں اگر اس کی ذات مقدس آ جائے تو پھر وہ محدود ہوگا۔ حضرت فرماتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے، وَأَنَّهُ شَيْءٌ بِخِلَافِ الْأَشْيَاءِ قَالَ رَجُلٌ فَأَخْبِرْنِي مَتَىٰ كَانَ، اچھا یہ بتائیے وہ کب تھا، کہاں تھا، کیسے تھا، اس کا جواب ہو گیا۔ کب تھا یہ بتائیے، متیٰ کب تھا۔ حضرت فَأَخْبِرْنِي مَتَىٰ لَمْ يَكُنْ، اچھا تم یہ بتاؤ کب نہیں تھا، تم مجھے یہ بتاؤ کب نہیں تھا تاکہ میں بتاؤں وہاں سے شروع کروں۔ کب کی لفظ نہیں تھی وہ تھا، اس کے لیے کب، کیسے، کیوں، کہاں، جہاں، وہاں یہ لفظ نہیں آتے ہیں اس کے لیے۔ آپ بھی نہیں بتا کر
فقال ابو الحسن اخبرني متى لم يكن فاخبرك متى كان قال رجل ما الدلیل علیہ. اچھا تو پھر اگر ایسا ہی تو پھر حواس بھی درک نہیں کر سکتے، چھو بھی نہیں سکتے، دیکھ بھی نہیں سکتے، سن بھی نہیں سکتے، اور عقل بھی اس کو احاطہ نہیں کر سکتی، دماغ بھی اس کو احاطہ، کیسے ہم مانیں، کیسے اس کو وجود کو مانیں؟ پھر دلیل کیا ہے؟ آپ دلیل دیجئے. دلیل کیا ہے؟ مت دلیل. قال ابو الحسن علیہ السلام انی لما نظرت الی جسدی. یہی ہے، یعنی واقعی قرآن کریم سورہ واقعہ حامیم سجدے کی آیت ہے کہ تمہارے اندر میرے وجود کی بہترین نشانیاں خود تمہارے اندر. تو حضرت نے پھر مثال ارشاد ہوتا ہے قال ابو الحسن انی لما نظرت الی جسدی، میں نے جب اپنے جسم کو دیکھا، میں نے جب اپنے جسم کو دیکھا جسدی، فلم یمکن فیہ زیادت ولا نقصان فی العرض والطول. اب میں جتنا لمبا ہوں، آپ جتنے لمبے ہیں، آپ تھوڑے سے 2 انچ کم ہونا چاہتے ہیں، چھوٹے ہونا چاہتے ہیں، کیا ہو سکتے ہیں آپ؟ 5 انچ ذرا اونچے ہونا چاہتے ہیں، کیا ہو سکتے ہیں آپ؟ نہیں. ہاں چوڑے ہو سکتے کھا پی کے. تو حضرت فرماتے ہیں میں نے اپنے جسم کو دیکھا، نہ میں اس جسم کو لمبا کر سکتا ہوں نہ میں چھوٹا کر سکتا ہوں. جب میں اپنے اس جسم کو دیکھتا ہوں کہ جس کی لمبائی اور چوڑائی پر مجھے اختیار نہیں ہے، اور میں اپنے بارے میں بے بس ہوں، میں مستقل تندرست رہنا چاہتا ہوں، میرے بس میں نہیں ہے. میں مستقل راحت پہ رہنا چاہتا ہوں، میرے بس میں نہیں ہے. میری حضرت ارشاد فرماتے ہیں قال ابو لما نظرت الی جسدی فلم یمکن فیہ زیادۃ ولا نقصان فی العرض والطول. طول و عرض میں زیادہ اور نقصان نہیں کر سکتا، ودفع المکارہ عنہ، اور آنے والی تکلیفوں کو دفع بھی نہیں کر سکتا، وجر المنفعۃ الیہ، میں تمام فائدہ بس اپنے لیے اٹھانا چاہتا ہوں، نہیں اٹھا سکتا. علمت ان لہذا البنیان بانیا فاقررت به، بس میں نے سوچا کہ جس نے اس جسم کو بنایا ہے وہ میں نہیں ہوں، میرا غیر ہے، اس لیے میں نے اس کا اقرار کیا ہے. میں نے فاقررت به مع ما ارى من دوران الفلک، یہ تو میری مثال تھی، مگر اگر تم اتنا سوچو یہ فلک جو دور کر رہا ہے، فلک جو دوڑ رہا ہے، فلک جو چل رہا ہے، یعنی فلک سے مراد نظام کائنات، سورج کا، ستاروں کا، چاند کا، زمین کا چلنا، یہ جو واقعہ آیت اللہ باقر صدر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ زمین اور چاند اور سورج یہ جو اپنے مدار میں چل رہے ہیں، اس قدر دقیق ہے کہ 1 انچ زمین بلین سال سے چل رہی ہے اور بڑی تیزی سے چل رہی ہے، انتہائی تیزی سے. اس تیزی کے چلنے کی وجہ سے دن و رات بنتے، اور پھر سورج کے گرد جو گھومتی ہے اس سے سال و ماہ بنتے ہیں. تو جتنی تیزی سے یہ زمین گھومتی ہے، جیسے سورہ نمل کی آیت ہے، یہ پہاڑ جو تم دیکھتے ہو جمے ہوئے نہیں ہیں، یہ تیز بادلوں کی طرح گھومتے ہیں. سورہ نمل، جب پہاڑ تھوڑی گھومیں گے، زمین گھومیں گے تبھی تو پہاڑ گھومیں گے. زمین کے گھومنے اتنی تیز گھومنے والی بلین سال سے گھوم رہی ہے، نہ آدھے انچ اپنے مدار سے خارج ہوتی ہے، نہ آدھا انچ اپنے مدار سے اوپر جاتی ہے، نہ آدھا انچ اپنے مدار سے نیچے جاتی ہے. کوئی بھی انسان کوئی اپنی مخلوق کو اس طرح سے بلین سال اس طرح سے چلا کے دیکھے کہ نہ انچ ادھر جائے نہ انچ ادھر آئے. اگر آدھا انچ اوپر جائے تو یہ مدار سے باہر جا کے اٹ جائے، ختم ہو جائے. آدھا انچ اوپر جائے تو بسم ہو جائے، جل جائے سورج کی روشنی میں. آدھا انچ مدار سے نیچے جائے تو اتنی دور جا کے گرے کچھ بھی نہ ملے. بلینز اور بلین سال اتنی تیزی سے گھومے اور بغیر کسی گھمانے والے کے.
محمد وآل محمد حضرت ارشاد فرماتے وَإِنشَاءَ السَّحَابِ اور بادلوں کا آنا وَتَصْرِيفَ الرِّيَاحِ ہواؤں کا چلنا وَمَجْرِي الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ سورج اور چاند کا چلنا وَالنُّجُومُ وَالسِّتَارِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ الْعَجِيبَاتِ الْمُقَنِّنَاتِ یہ وہ آیتیں ہیں جو انسان کو یقین کی حد سے آگے لے کے جاتے ہیں عَلِمْتُ أَنَّ لِهَذَا مُقَدِّرًا وَمُنْشِئًا قَالَ رَجُلٌ فَلِمَ لَا تُدْرَكُ حَاسَّةُ الْبَصَرِ اگر ایسا ہی ہے تو پھر آنکھ کی بینائی کیوں نہیں دیکھتی اسے دیکھے تو کیا حرج ہے یعنی ڈٹا ہوا حضرت اتنے دلائل کے باوجود قال للفرق بینہ وبین خالقہ آنکھ نگاہ اس لیے نہیں دیکھ سکتی تاکہ اس کو مخلوق کے درمیان فرق ہے مخلوق کچھ بھی ہو سیبین کے ذریعے دوربین کے ذریعے اور شیشے کے ذریعے مختلف آلات کے ذریعے جو نظر نہیں آتے جراثیم وہ بھی نظر آتے ہیں مخلوق اور خالق کے درمیان فرق کے لیے اس کی ذات مقدس اس سے بلند ہے کہ میری آپ کی آنکھ اسے دیکھ سکے قال للفرق بینہ وبین خلقہ الذین تدرکہم حاسۃ الابصار ومن غیرہم ثم وَأَجَلْ مِنْ أَنْ يُدْرَكْ بَصَرْ أَوْ يُحِيطُ بِهِ وَهَمْ أَوْ يَزْلِدُ عَقْلُ بہت اس سے یعنی عقل اگر احاطہ کر لے میری عقل اگر اس کا احاطہ کر لے تو وہ عقل کے احاطے میں آ جائے گا اور اگر میری نگاہ احاطہ کر لے تو نگاہ کے احاطے میں آ جائے گا عقل ان اشیاء کا احاطہ کر سکتی ہے کہ جن کا وجود خارجی ہو یا ایسا وجود جو حواس میں سے کسی کے ذریعے حس میں آ جائے اس کا عقل احاطہ کر سکتی ہے اور جبکہ وہ خالق عقل ہے اگر روبوٹ سے یہ کہا پھر روبوٹ یعنی اگر واقع دنیا جو ہے ترقی کرتی جائے گی تو عقائد سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ روبوٹ بالکل انسان کی طرح بنایا ہے وہ جاتا ہے وہ اٹھا لیتا ہے مگر کیا یہ روبوٹ پلٹ کے اپنے مالک کو جان سکتا ہے کہ یہ میرا مالک ہے بولے تو میں آپ سے عرض کروں کہ حضرت قال الفاق بینہ وبین خلقہ الذین تدرکہم حاسۃ الابصار ومن غیرہم ثم هو اجل من ان یدرک یحیط به وهم یضبط عقل قال فحدہ لی پھر تو آپ اس نے کہا پھر آپ تعریف کیجئے تاکہ میں سمجھ سکوں خدا کی حد بندی کیجئے حضرت نے قال لا حد لہ اس کی کوئی حد نہیں تو اس نے کہا ولیما وہ کیوں حد کیوں نہیں ہے قال لأن كل محدود منتہا ہر محدود کی انتہا ہے اور ہر محدود کی ابتدا ہے نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے نہ زمانے کے اعتبار سے وہ محدود ہے نہ مکان کے اعتبار سے وہ محدود ہے مکان نہیں تھا وہ تھا زمان نہیں تھا وہ تھا اس لیے اس کے لیے حد نہیں ہے قال لأن كل محدود منتہا وإذا احتمل التحديد احتمل الزيادة وإذا احتمل الزيادة احتمل النقصان فهو غير محدود خدا جب آپ احتمال زیادت یعنی اگر حد بندی کر دیں گے تو محدود کر دیں گے تو پھر نقصان یعنی کمی اور اضافے کا تصور ہوگا کمی زمانے کے حساب سے کہ آخر بھی ہے اول بھی ہے تو جس کا اول ہو جس کا آخر ہو خدا نہیں ہو سکتا فهو غیر محدود ولا متزاحم ثم نظرنا اس کے بعد فقال ابو الحسن الاسلام ان اللطيف منا على حد اتخاذ الصنعة او ما رأيت ان الرجل اتخذ شيئا فيلطف في اتخاذه فيقال ما الطف فلانا فكيف لا يقال للخالق الجليل لطيف اتخذ اچھا تو پھر یہ بتائیے اس کو لطیف کہتے ہیں لطیف یعنی جیسے
لطیف کس طرح سے اردو میں اس کا ترجمہ کر کے بتایا جائے. اس نے کہا کہ پھر اس کو لطیف کہتے ہیں, سمیع کہتے ہیں, بصیر کہتے ہیں. سمیع سننے والا, بصیر دیکھنے والا, لطیف یعنی لطف و کرم کرنے والا. تو ایسا کیوں کہتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا یہ ان اوصاف سے جسم کہاں سے ثابت ہوا؟ لطیف لطف و کرم کرنے والا, سمیع سننے والا, سننے والے سے مراد اس سمیع سے. یہ کہاں سے ثابت ہوا کہ سمیع سے آنکھ ثابت ہے, کان ثابت ہے؟ بصیر سے آنکھ ثابت ہے اور سمیع سے کان ثابت ہے؟ نہیں, ضروری نہیں ہے کہ وہ کان ہی سے سن لے, ضروری نہیں ہے کہ وہ آنکھ سے دیکھ لے, ضروری نہیں ہے وہ منہ سے بولے. یہ جسم کے اوصاف ہے. وہ جسم و جسمانیت سے پاک اور منزہ ہے. جس نے جسم کو خلق کیا تو پھر کیسے پہچانے؟ حضرت پھر وہی سوال, یعنی پلٹ کے وہی کہتا ہے کہ پھر اس کو کیسے پہچانے؟ حضرت فرماتے ہیں اس کا نہ پہچاننا خود اس کی پہچان ہے. اس کا یعنی اس کو حواس کا درک نہ کرنا, یہی تو اس کی شناخت ہے, یہی تو اس کی شناخت ہے. میں آپ کی خدمت میں ایک اور باوت برن سلوات. حضرت نے ارشاد فرمایا کہ ثم نظرنا الى الاشجار وحملها اطيابها المأكولة منها وغير المأكولة فقلنا عند ذلك ان خالقنا لطيف لا كلطف خلقه في صنعتهم. جب ہم دیکھتے ہیں کہ درخت ہیں, درختوں کے پھل کچھ میٹھے ہیں اور کچھ کڑوے ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں زمین ایک ہے, پانی وہی ہے, اسی پانی اور اسی زمین میں اگے ہوئے درخت, ان درختوں میں سے ایک درخت کا پھل میٹھا ہے جبکہ اس کو بھی پانی وہی ملا, اس کی زمین بھی وہی ہے, اس کے ساتھ ہی دوسرا درخت ہے, اس کو بھی غذا وہی ملی ہے. جو پانی جو میٹھے درخت کو ملا وہی پانی اس کو ملا, جو میٹھے کو جو غذا ملی ہے وہی ملی ہے. تو ایک درخت اسی زمین, اسی آب و ہوا, اسی میں پلا پڑا اور وہ کڑوا. ایک درخت اسی زمین میں میٹھا. اس سے پتا چلا کہ یہ کسی حکیم کی حکمت کی تخلیق ہے, ورنہ اگر یہ زمین کے اثرات کی وجہ سے ہوتا تو سب میٹھے ہوتے, سب کڑوے ہوتے, سب نمکین ہوتے, سب ایک ہی رنگ, ایک ہی ذائقے کے ہوتے. ایک زمین, ایک پانی, ایک سورج, ایک ہوا, نظام ایک, مگر اس ایک باغ کے اندر 10,000 اگر درخت ہیں تو ہر درخت کی کا ذائقہ مختلف ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ صنعت کسی لطیف کی ہے. چونکہ آپ ایک کمپنی میں ایک چیز بنا رہے, مثلا فرض کر لیجیے ٹوئٹا ہے یا کوئی جو بھی آپ لے لیں, مرسیڈیز ہے, جس مشین کے ذریعے جو بنتی ہے وہی بنتی جاتی ہے. پھر اس سے چھوٹی اس سے بڑی بنانا تو اس کے لیے دوسری, اس کے لیے تیسری, اس کے لیے چوتھی, الگ الگ شعبے ہیں. درست ہے, یہ درست ہے. اچھا, یہاں شعبہ ایک ہے, کارخانہ ایک ہے, کارخانہ ایک ہے, زمین ایک ہے, پانی ایک ہے, غذا ایک ہی مل رہی ہے, سورج ایک ہے, وہی سب کچھ, مگر دو درخت ایک ساتھ اگے ہیں. قرآن کریم کہتا, قرآن کریم اسی کی طرف مولا کا اشارہ, قرآن کریم کا اشارہ, یہ کیوں نہیں دیکھتے جس زمین میں میٹھا درخت اگا اسی زمین میں کڑوا درخت بھی اگا ہے. آپ خربوز کو دیکھیے, تربوز کو دیکھیے, ہر پھل کو دیکھیے, ایک جو بیچارے دہقان نے زحمت کی, کھاد دیا, پانی دیا سب کے لیے, اور پوری محنت و زحمت کے بعد ایک پھل میٹھا ہوتا, دوسرا کڑوا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا؟ محنت کرنے والے نے اس لیے تھوڑی محنت کی کہ کڑوا پھل آئے, اس نے مٹھاس کے لیے محنت کی ہے.
مگر یہی نظام قدرت ہے، یہی وہ لطیف ہے کہ تمہاری محنت کے باوجود اگر میں نہ چاہوں تو تم لاکھ چاہو میٹھا نہیں کر سکتے۔ جس پھل کو میں کرنا چاہوں تو تم کھاد دو، جو کچھ بھی محنت کرو۔ میں اگر اس کو کڑوا کرنا چاہوں تم اس کو شیرین نہیں کر سکتے۔ میں اگر شیرین کرنا چاہوں تو تم اسے کڑوا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے اسی آگ ہے، چھری ہے، آلات کاٹنے کے آلات ہیں، تلوار ہے، گولی ہے۔ گولی کسی شخص یا کسی ذات کو نہیں دیکھتی، جب گولی چلتی ہے لگتی ہے تو کیا کرتی ہے؟ مار دیتی ہے۔ چھری اگر کسی پر چلے تو کیا کرتی ہے؟ ذبح کرتی ہے، حیوان ہو یا انسان۔ ایسا تو نہیں انسان ہے، اس کو نہیں کرنا۔ آگ کیا کرتی ہے؟ جلاتی ہے۔ یعنی دنیا کفر و شرک کو بھی جو نہیں مانتے، نبی نہیں مانتے، مگر وجود کو تو مانتے ہیں۔ حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ کے وجود کو مانتے، نبی نہیں مانتے۔ جو نبوت کے منکر ہیں نبی نہیں مانتے، وجود کو مانتے ہیں۔ یہ ان کی تاریخ کو مانتے ہیں، کس تاریخ سے گزرے ہیں، اپنے زمانے کے ظالم سے مقابلے کیا، نبی نہیں مانے۔ جیسے چائنیز ہیں، ہندوستان ہے، ہندو وغیرہ، نبی نہیں مانے، مگر ان کے وجود کو، تاریخی حقیقت کو مانتے ہیں، جیسا کہ بدھ مت نے پوری انبیاء کی تاریخ دی ہے۔ تو بہرحال وہ تاریخ کو مانتے ہیں۔ جب تاریخ کو آپ مانتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ کسی بادشاہ نے ابراہیم نامی کسی شخص کو آگ میں ڈالا تھا، یہ مانتے ہیں کہ آگ روشن رہی، ابراہیم کو جلایا نہیں۔ درست ہے، ابراہیم خلیل یہود ہو، نصارہ ہو، مجوس ہو، مسلمان سب مانتے ہیں بیٹے کو لٹا کر پوری طاقت کے ساتھ چھری تیز کر کے لے گئے تھے، اسماعیل کو تکلیف نہ ہو، تیز کر کے لے کے گئے تھے۔ پوری طاقت نبوت سے اس گولو ناظرین پر چلا نہیں چلی۔ کیا مطلب ہے؟ صاف واضح ہے کہ چھری چلتی ضرور ہے، مگر میں جب چاہوں روک دوں۔ آگ جلاتی ضرور ہے، مگر آگ کو موجود رکھ کے جلانے کی صفت جب چاہوں میں ہٹا دوں۔ پانی نرم ہے، مگر میں جب چاہوں اپنے انبیاء کو اس کے اوپر چلا دوں۔ پروردگار عالم تو اس بنا پر مولا امام رضا صلی اللہ علیہ نے اس کو جی ہاں، خیر بہرحال میری گفتگو طویل ہو گئی۔ امام رضا صلی اللہ علیہ کا ایک میں قرآنی آیات کے سلسلے میں کسی نے بہت زیادہ سوالات کیے تھے اور بہت اچھے سوالات کیے تھے قرآن کریم کے بارے میں، کہ قرآن کہتا کہ جب تک ہم نہیں چاہتے ایمان نہیں لاتے، تو کیا خدا نہیں چاہتا کہ لوگ مومن ہوں؟ اس طرح کی آیات کو لے کر آیا اور امام رضا صلی اللہ علیہ سے ان آیات پر اس نے بہت لمبی بحث کی کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وما یعمر من معمر ولا ینقص من عمرہ، سورہ فاطر۔ آیات قرآنی کے سلسلے میں اس کی ایک دلچسپ اس کا مناظرہ ہے، مگر مولا امام رضا صلی اللہ علیہ کا ایک امام صادق صلی اللہ علیہ سے روایت نقل کی ہے۔ امام رضا صلی اللہ علیہ نے ابو حنیفہ گزر رہے تھے، امام صادق صلی اللہ علیہ کی وفات ہوئی تھی، جس سال حضرت امام رضا کی ولادت ہوئی اسی سال سن 148 میں امام صادق صلی اللہ علیہ کی شہادت کی۔ مجھے حیرت ہے اس ابو حنیفہ پر، مجھے بہت حیرت ہے، کتنا خبیث تھا یہ شخص، بغض سے بھرا ہوا امام صادق کے۔ امام صادق صلی اللہ علیہ کی شہادت پر ابو حنیفہ فضال آپ کے شاگرد تھے، چاہنے والے، ان سے ملے، کہ تمہارا امام مان کیا، بدتمیزی سے تمہارا امام مان کیا۔ مولا امام رضا صلی اللہ علیہ اس واقعے کو نقل کرتے ہیں۔
فضال جب آئے تو حضرت نے اس کو انعام سے نوازا، کہا کہ تمہارے ذہن میں یہ بات ڈالی کس نے؟ فضال نے کہا ہاں میرا امام ان کی شہادت ہوئی ہے، تیرا امام وقت معلوم تک زندہ ہے، کیونکہ قرآن کریم نے ابلیس کے بارے میں کہا کہ وقت معلوم تک زندہ ہے۔ انتہائی ذلیل ہوا اور خاموش ہو گیا۔ تو خیر ابھی 2 قدم آگے چلے تھے، کوفے میں جا رہے تھے، چل رہے تھے، مولا امام رضا سامداری نے اس شخص کو گلے سے لگایا، کہا مرحبا، اور اس طرح سے ہمارا دفاع کرنے والا۔ جب فضال مولا امام رضا السلام علیہ سے لے، مولا نے ان سے مسکرا کے فرمایا کوفے میں کیا کہا تو نے؟ کہا مولا جب ہم گزرے تھے بلا وجہ ایک شخص آواز دے رہا تھا مجھے کوئی گمراہ بچہ دکھا دو، کوئی گمراہ بچہ دکھا دو، کوئی گمراہ بچہ دکھا دو۔ تو میں نے کہا ابو حنیفہ چلو اس کے پاس چلتے ہیں۔ میں ہاتھ پکڑ کے لے گیا، بڈھا تھا، بڈھا ہو گیا۔ تو میں نے اس سے کہا کوئی گمراہ بچہ تو ہے نہیں، میرے پاس یہ بڈھا ہے گمراہ۔ تو ابو حنیفہ نے کچھ نہیں کہا، خاموشی سے۔ ابو حنیفہ سے اسی فضال نے جب نابینا تقریباً بینائی جا چکی تھی، مولا امام رضا سامداری کی بارگاہ میں آئے تو حضرت نے ان کی بہت ان کا احترام کیا اور بہت ہی عزت دی مولا امام رضا سامداری نے۔ ہاں تو کیا ہوا؟ کہا مولا میں نے جا کے کہا کہ میرے بھائی کہتے ہیں کہ علی پر ابوبکر عمر اور عثمان کو فضیلت ہے۔ میں کہتا ہوں نہیں، فضیلت نہیں ہے، قرآن کریم کے حوالے سے علی کی سب سے زیادہ فضیلت ہے۔ تو آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں بھائی یہ الٹا بنا تھا، بھائی کو شیعہ بنایا تھا۔ میں کہتا ہوں کہ عمر ابوبکر اور عثمان کو فضیلت ہے، میرا بھائی کہتا نہیں ایسا نہیں، علی پر کسی کو فضیلت نہیں سوائے پیغمبر ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ تو ابو حنیفہ کے پاس پورے اس کے سارے شاگرد بیٹھے تھے۔ کہا یہی ان دونوں کی فضیلت، عمر اور ابوبکر عمر کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے، ان کو بتا دو کہ پیغمبر کے ساتھ سو رہے ہیں، دفن ہے۔ تو کہا میں نے تو کہا تھا، مگر اس نے کہا کہ اگر یہ پیغمبر کی زمین تھی تو غصب کیا ہے، غاصب ہے۔ اگر ان کی زمین تھی پیغمبر کو دے دی تھی تو ہبہ کرنے کے بعد واپس لینا بہت ذلت کا کام ہے۔ وہ کہہ رہا اس صورت میں پھر بھی ذلیل ہے۔ تو اس نے غور سے دیکھ کے کہا نہیں، عائشہ اور حفصہ کی وراثت کے طور پر تھی، زمین پیغمبر کی تھی، مگر عائشہ اور حفصہ کو جو پیغمبر سے وراثت میں ملتی تھی اس کی وجہ سے دفن ہے، یہ کہہ دو۔ اس نے میں نے یہ نہیں کہا ان سے۔ پھر اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا بیوی کو پہلے وراثت ملتی ہے بیٹی کو، جن کی بیٹی کو وراثت نہیں ہے کہتے معلوم کرتے بیوی کو کہاں سے ملی؟ اگر یہ وراثت تسلیم نہیں کر دیں تو اس نے تو یہ کہا کہ اگر وراثت تسلیم نہیں کر دیں تو ایک بار ہی زمین ملتی ہے۔ 9 بیویاں تھی، اس نے کہا، میرے بھائی نے کہا 9 بیویاں تھی پیغمبر کی وفات کے وقت، پیغمبر کی اس وراثت کو تقسیم کریں تو 8واں حصہ بیوی کو ملے گا، اس 8ویں حصے کو 9 تقسیم کریں تو ایک بالش بھی نہیں ملے گی، تو ایک بالش میں 2 آدمی کیسے دفن ہوئے؟ وہ تو یہ کہہ رہا، بہت سے دیکھ کر دفاع کرو یہ خبیث شیعہ ہے۔ میں آپ سے عرض کروں، جی ہاں مولا امام رضا صلی اللہ علیہ وسلم کا دور خالصتاً علمی مناظروں کا دور تھا، اور ولایت پر حضرت کے سارے مناظر صرف امامت و ولایت پر، کسی مناظرے میں یہ گفتگو نہیں ہے کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنی ہے، ہاتھ کھول کے نماز پڑھنی ہے، کسی مناظرے میں یہ گفتگو نہیں کہ وضو یوں کرنا ہے یا یوں کرنا۔ اگر 4000 سے لے کے 5000 مناظرے ہیں تو توحید سے لے کے قیامت تک اصول عقائد پر،
نیشاپور میں 17,000 کے مجمع میں جو کلمہ لا الہ الا اللہ پر حضرت سلسلہ الذات کے نام سے روایت مشہور ہے، 17,000 اہل قلم نے جو روایت لکھی اس میں مولا امام رضا السلام علیہ نے فرمایا فرزند رسول ایک آپ جب نیشاپور زیارت کے لیے جائے تو دیکھے گا 2 خواتین کی زیارت ضرور کیجیے گا. ایک شکیتا نامی خاتون ہے جس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے مولا امام حسین کاظم مدینے سے آئے تھے. شکیتا اتنی مومنہ خاتون اس کی زیارت ہے وہاں پر نیشاپور میں. اور شکیتا کے بعد ایک اور پسندیدہ کے نام سے ایک اور خاتون ہے. اس پسندیدہ خاتون کی زیارت میں نے بھی اس دفعہ پہلی بار کی. پسندیدہ کی زیارت پہلے زیارت کی نہیں. اس کا گھر ہے اس کے گھر کو زیارت بنایا بس وہ وہی گھر ہے. پسندیدہ کی تاریخ کیا ہے؟ مولا امام رضا السلام علیہ جب نیشاپور آئے تو اس خاتون نے کھانا بنایا، کھانا بنا کے تیار کیا. پسندیدہ خاتون نے کھانا پکا کے تیار کیا. تو جب مولا امام رضا وہاں اترے تو وہ کھانا نہیں کھائے. حضرت کی بات ہے. حضرت نے فرمایا یہ بتاؤ پسندیدہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں آ رہا ہوں؟ کہا مولا میں نے خواب میں آپ کی ماں فاطمہ کو دیکھا. میرا باپ رضا یہاں سے گزر رہا تھا کھانا پکا کے تیار کر تو میں نے آپ کی ماں فاطمہ کے کہنے پر میں نے یہ کھانا تیار کیا تو آپ ضرور کھا لیجیے گا. کہا کیوں نہیں؟ جو میری ماں فاطمہ کے کہنے پر جو کھانا بنا ہے میں کیوں نہیں کھاؤں گا. مولا امام رضا السلام علیہ نے اس واقعے سے آپ اندازہ کیجئے کہ مولا امام رضا جب مدینے سے چلے تو شہزادی کونین بھی پیچھے پیچھے چلی. جس طرح سے مولا حسین کے ساتھ اور جس طرح سے مولا سجاد کے ساتھ مولا رضا السلام علیہ وہ یہ پسندیدہ خاتون کہتی ہے مولا میں نے دیکھا آپ کی ماں فاطمہ آ کے یہاں بیٹھی تھی اور یہاں بیٹھ کے مجھ سے کہا پسندیدہ میرا رضا آ رہا اور میرا رضا غریب ہے، میرا رضا غریب ہے اور میرے رضا کے جنازے پر کوئی نہیں ہوگا پسندیدہ. میرے رضا کا جنازہ واپس مدینہ نہیں جائے گا پسندیدہ. میرے رضا کے جنازے پر اس کے گھر والے نہیں ہوں گے پسندیدہ. میرا رضا اتنی دور آ کے شہید ہو رہا. تمام ائمہ میں کیوں مولا امام رضا کو کہتے ہیں سلام علیک یا غریب الغربا، سلام ہو اس پر جو تمام ائمہ میں غریب کے معنی غریب الوطن کے ہیں، وطن سے دور ہونے کے ہیں. جب مولا امام رضا السلام علیہ کی شہادت کا وقت آیا تو ایک مرتبہ دیکھا کہ ابا صاحب حربی کہتا کہ حضرت نے فرمایا تھا جب میں اپنے امامے کو اپنے رومال کو سر پر ڈال کے آ جاؤں تو مجھ سے بات نہیں کرنا ابا صاحب. میں نے دیکھا کہ حضرت اپنے سر اقدس پر رومال ڈال کے جب آئے تو میں نے بات نہیں کی. اندر حجرے میں گئے. حجرے میں جانے کے بعد مسلسل روتے رہے. ایک آواز میں نے ایک دفعہ میں دروازے پر تھا باہر تھا میں نے اندر دیکھا کہ کسی بچے کو سینے سے لگا کے رو رہے ہیں اور کہہ رہے میرے لال آگے میں انتظار کر رہا تھا. تو ہاں بابا میں آیا اب میں گفتگو سن رہا تھا اندر آواز آ رہی تھی. اندر جب آواز آ رہی تھی تو میں نے سنا. اس کے بعد جب حضرت کی شہادت ہوئی ہے اور میں نے دیکھا کہ ایک جوان نے دروازہ کھولا اندر جبکہ میں دروازے پر تھا. دروازے سے کسی کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا اور کوئی کھڑکی سے یا روشن دان سے تو نہیں آیا تھا. مگر جب مجھے حیرت ہوئی دروازہ کھولا اور کھول کے کہا آواز صاحب میرے روکے کھڑے ہو گئے. کہا آپ کہاں سے آئے؟ اشارہ کیا تم مجھ سے پوچھو میں کہاں سے آیا ہوں. میں اپنے بابا کو غسل دینے آیا ہوں، کفن دینے کے لیے آیا ہوں، میں مدینے سے آیا ہوں. تو ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ حضرت کے جنازے کو غسل دیا، کفن پہنایا اور پہنانے کے بعد کفن پہنانے کے بعد جب جنازہ رکھا تابوت میں اس وقت مدینے کا رخ کیا. مدینے کا رخ کر کے ایک ایسی آواز دی میں تو کیا در و دیوار سے رونے کی آواز آئی. کہا ماں فاطمہ کو آواز دی
کہ ماں فاطمہ کو آواز دی، کہا کہ میں اپنے باپ کے دفن کے لیے آیا ہوں، میں غسل بھی دے رہا ہوں، میں کفن بھی دے رہا ہوں۔ ہائے میرے وہ مظلوم جد جس کا لال غسل دینے کے لیے اس وقت تو نہیں دے سکا، نہ کفن دے سکا، اور جب قید سلاسل میں تھا، نصف شب کو جب زندانے کو پھنس آیا تھا، دفنانے کے لیے کوئی نہیں تھا، جنازے کو باپ کے جنازے کو ہاتھوں پر اٹھا کے جب لے کے قبر کے کنارے لے کے چلے، ایک مرتبہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا نے پوچھا، یہ شہزادی زینب کا واقعہ بالکل اسی طرح سے جیسے معصومہ حکم کی شہزادی زینب کی طرح چلی آئی تھی امام رضا کے پیچھے پیچھے، اور قم میں آ کر قم سے آگے نہیں جا سکی، قم میں جیسی آئی تو ان کو پتہ چلا مولا رضا کا کی شہادت واقع ہوئی، تو اتنی چہیتی بہن برداشت نہیں کر سکی امام رضا کی شہادت کی خبر، وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا۔ اب میں آپ سرچ کروں، جب امام رضا سلام اللہ علیہ کو قبر کے کنارے لے کے جا رہے تھے، ابا سلطہ حروی کہتا میں نے پھر اسی جوان کو دیکھا جس نے غسل کیا تھا، جس نے کفن دیا تھا، اپنے ہاتھوں سے جب قبر میں اتارا تو قبر میں اتر کر کربلا کا رخ کر کے آواز دی، اے زین العابدین، میں بابا کو قبر میں اتارا ہوں، سب میرے ساتھ ہیں مگر تو کر رہا تھا۔ شہزادی زینب نے جب نصف شب کو امام سجاد سے پوچھا میرے لال کیسے میرے حسین کو دفنایا، کہا مفتی اماں کوئی مرد تو نہیں تھا، بنو اسد کی دو خواتین آئی تھی، ان کی مدد سے بابا کے جنازے کو لے کے قبر کے کنارے لے کے گیا، جب میں نے مٹی ہٹا لی تو قبر تیار تھی، اب جب میں اندر قبر میں اترتا تو دینے والا کوئی نہیں تھا، اور اگر میں دیتا ہوں تو لینے والا کوئی نہیں تھا، میں نے جب کا رک کر کہا دی دادا علی میری مدد کیجئے میرے بابا کو دفنانا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَنْ مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اللهم إنا نعوذ بك في دولة كريمة وحزب الإسلام وعلى بدل الدنيا وتجعلنا من الدعاء ہمارے انتہائی مخلص اور قابل ان کے بہت زیادہ خدمت کرنے والے جنرل سیکریٹری ہمارے ندیم جعفری، جن کے ہارٹ کا مسئلہ تھا جو میرے خیال میں حل ہو گیا، ان کے ساتھ زیادہ آئے ہیں، مگر ان کی شفا کے لیے آپ حضرات سے درخواست ہے، اور ہمارے خورم جو آپ حضرات کے لیے انتہائی خلوص سے پکا کے کھلاتے ہیں، ان کے والد بھی بیمار ہیں شدید، ان دونوں کی شفائے کاملہ عاجلہ کے لیے 5 مرتبہ ان آنسوں کے ساتھ دعا قبول ہوتی ہے، دعا کیجیے گا خدا ان کو شفائے کاملہ عاجلہ فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ 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 باوز بڑے صلوات ندیم، ہمارے محترم ندیم جعفری کے بڑے بھائی کا انتقال ہوا کراچی میں، اور خدا ان کو جوار مولا کائنات میں جگہ دے۔ ان کے لیے آپ حضرات سے درخواست ہے، قاسم حسین جعفری ابن شفقت جعفری، ان کے لیے آپ ایک مرتبہ سورہ حمید و سورہ اخلاص کی تلاوت کیجیے گا، پروردگار عالم محفظ عباس ہمارے کام ان کی قبر کو نور ولایت کا جو اولاد علی سے منور فرمائیں، مولا کائنات کے جواب میں ان کو جگہ دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله
الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد دروازے پر جن مومنین کے نام لکھے ہوئے ہیں یا حضرات سب ذہن میں رکھیں اگر خطیب ذاکر عالم بھول بھی جائے تو آپ یاد دلا دیجیے گا ہم نے وعدہ کیا ہے جنہوں نے تبدیل لگائی ہے ان سے وعدہ ہے کہ جب تک یہ ادارہ ہے ان کے مرحومین کے لیے ہم فاتح پڑھائیں گے اس لیے انہوں نے وقت ضرورت قرآن کریم وقت ضرورت جنہوں نے مدد کی ہے خاتم الانبیاء کی اس قدر تعریف کر رہا قرآن کریم سورہ بقرہ کے توبہ میں اس قدر تعریف کر رہا کہ انہوں نے میرے حبیب کی وقت ضرورت مدد کی ہے تو اگر آپ دیکھیں تو ان ساری آیات کا مرجع ساری آیات کا لب و لباب وقت ضرورت جس نے میرے پیغمبر کی مدد کی میں خدا ان کو ایسا اجر دوں گا جو ان کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا تو سب سے زیادہ وقت ضرورت کس نے مدد کی بولے 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 جی سب سے زیادہ جس نے وقت ضرورت مدد کی ہے جو ایک حضرت خدیجہ نے اور ایک حضرت ابو طالب مولا کائنات اس وقت 10 سال کے تھے اس وقت مدینہ منورہ میں مکہ کی حضرت نے مدد کی ہے مگر حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ مدد یہاں سورہ توبہ نے جو جس مدد کی بات کی ہے وہ مالی مدد ہے مالی مدد جنہوں نے اپنا سارا مال میری راہ میں میرے حبیب کے لیے دیا میں خدا بھی ان کے لیے سب کچھ دوں گا سورہ توبہ کی بہت تو اس لیے آپ جنہوں نے اس ادارے کی شروع میں مدد کی میرے لیے نہیں کی ہے آپ کے لیے نہیں کی ہے حسین کے لیے کی ہے مولا حسین کے لیے اس لیے جب تک ہم حسین ہوگا درست ہے کہ وہ اس ثواب میں شامل ہیں مگر کہ میری آپ کی یہ اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ان کے مرحومین کے لیے فاتح پڑھیں آپ سے درخواست ہے ایک مرتبہ سورہ غم اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کیجیے گا اپنے مرحومین کو بھی شامل کرتے ہو جن کے نام ہم کے لیے بسم اللہ الحمد ریاض مولانا منتقی کی شہادت کب ہے جی منڈے کو مومنین جتنے آپ آئے ہیں اس وقت مولانا محمد حسین صاحب علیہ شہزادی پڑھیں آپ کو جزائے خیر دے بہت مشکور قابل آپ کا شکر گزار ہے حالانکہ اپنے ثواب کے لیے آئے ہیں مگر خدا کے واسطے کچھ علی جیسے میرے طرف دیکھ رہے بہت بہت سے آپ حضرات سے درخواست ایک اور علی دیکھ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو باہر بیٹھے رہتے ہیں آپ سے درخواست ہے میری مؤدبانہ درخواست ہے جو آپ آ کے باہر بیٹھتے ہیں اور ادھر بھی آج اندر آئے شکر خدا کا تو میں شکر کرتا ہوں پروردگار عالم کا کہ اس نے یہ توفیق دیا بہت سے مومنین اندر آ کے بیٹھے ہیں آپ سے درخواست ہے کیونکہ اندر آپ کا بیٹھتے ہیں تو فرش شہزاد کی رونق ہوتی ہے اور فرش شہزاد پر آپ بھی جانتے ہیں شہزادی باہر نہیں آتی ہیں اندر آتی ہیں یہ آپ ذہن میں رکھیے گا اس فرش شہزاد میں مولانا محمد تقی اسلام علیہ کی شہادت آ رہی ہے منڈے کو آپ سے درخواست ہے مؤدبانہ درخواست ہے ائمہ سب کے سب ہمارے لیے کیا ہے بولیے بولے خاموش ائمہ سب برابر ہیں اس میں خوف اور خطر کی کوئی بات نہیں ہے ائمہ برابر ہیں لا نفرق بین احد منہم سورہ بقرہ کی آیت ہے انبیاء کے بارے میں درست ہے کہ باپ کی عزت سے علی کو سب پر فضیلت ہے درست ہے کہ ہو سکتا ہے دوسرا امام جیسے امام رضا جیسے امام مہدی
مگر یہ کہ امامت کے عہدے کے اعتبار سے ہمارے لیے سب کے سب برابر ہیں، عصمت میں سب کے سب، علم میں سب کے سب، تو اس برابری کا اظہار کیجیے آ کے۔ سال میں ایک دفعہ مولا امام تقی کا دن آتا ہے، ایک دفعہ، سال میں ایک دفعہ، سال میں ایک دفعہ دوسرے ائمہ کا دن آتا ہے۔ کیا شکایت نہیں کریں گے ائمہ؟ ہماری شکایت نہیں کریں گے؟ ہم سے نہیں کہیں گے تم کہاں تھے؟ جاتے تو بھی باہر بیٹھے رہتے تھے۔ جو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اندر آ جائیے، اور منڈے کو یعنی اس آنے والے منڈے کو امام محمد تقی سلام علیہ کی شہادت ہے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے اس میں بھی شرکت کی، اور حضرت سے بھی درخواست ہے کہ وہ مولانا امام تقی